لوہے کے خود اور زروں میں غرق صلیبی لشکر گرمی کی تپش میں تبریا کی طرف مارچ کرنے کے لیے نکلا۔ صلاح الدین ایوبی اسی انتظار میں تھا۔ اگلی صبح فوج نے کوچ کیا، پرچم کھول دیے، پیادے گھڑ سوار وسیع میدان میں بڑھتے چلے گئے۔ عیسائی فوج اپنے قلعے تبریا کو بچانے کے لیے نکل چکی تھی۔ صلاح الدین اسی لمحے کا منتظر تھا۔ صلیبی لشکر کا خیال تھا کہ وہ دوپہر تک تبریا میں صلاح الدین کے لشکر کو جا لیں گے اور شام تک ایوبی کے لشکر کو کچل کر تبریا کے قلعے میں داخل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو تبریا کے پانی سے ہٹا کر نشیبی علاقوں میں گھیر لیں گے۔ حتیٰ کہ وہ اتنے گھمنڈ میں تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کی کثرت تعداد کی پرواہ نہیں کی۔ رجنالڈ بدبخت نے ہنستے ہوئے کہا، لکڑیاں جتنی زیادہ ہوں گی آگ اتنی ہی زیادہ جلے گی۔ صلیبیوں نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے آگے ریمنڈ کا لشکر، درمیان میں بادشاہ یروشلم گی کا لشکر اور مقدس صلیب تھی، اور پیچھے بیلین تھا۔ 20,000 صلیبی لشکر لوہے کی زرابکتروں اور خرد میں غرق محفوظ ہو کر چلنا شروع ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں پانی کے مشکیزے تھے۔ دن چڑھتا گیا، سورج آگ برسانے لگا۔ سورج کی تپش نے لوہے میں غرق صلیبی لشکر کو شدت پیاس نے نڈھال کر دیا اور ان کی رفتار سست ہو گئی۔ ان کا جذبہ میدان کی سختیوں سے شکست کھانے لگا۔ سردار جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ پیادوں کو جلدی چلنے کا حکم دے رہے تھے، لیکن اس نشیب و فراز پر مشتمل علاقے میں تپتے سورج اور گرمی کے موسم میں لوہے کا لباس پہن کر چلنا آسان نہیں تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، صلیبی لشکر صلاح الدین کے لشکر تک پہنچ نہیں پایا۔ رات کو صلیبی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، خیمے نصب ہوئے اور فوجیوں نے جی بھر کر اپنا اپنا پانی پیا اور اس سارے دن کی تھکن اتارنے کے لیے سو گئے۔ لیکن تجربہ ریمنڈ نہیں سویا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے تباہی اور پیچھے ہم جا نہیں سکتے۔ صلاح الدین اس فوجی غلطی کی صلیبیوں کو سخت سزا دے گا۔ طلوع سحر سے پہلے نکاروں پر چوٹ پڑی۔ صلیبی مارچ کے لیے تیار ہوئے۔ گھڑ سواروں نے اپنی سواریاں تیار کی، اسلحہ اٹھایا اور صفیں درست کی۔ سورج نے پھر آگ برسانا شروع کی۔ لوہے میں غرق صلیبی فوجیوں نے مشکیزوں میں سے آخری گھونٹ پانی کے پی لیے اور خالی مشکیزیں پھینک دیے۔ جب صلیبی لشکر نڈھال ہوا تو طبل دف اور نکاروں پر چوٹ پڑی۔ صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ صلیبی لشکر کے سامنے آ رہا تھا۔ گرج چھٹی تو ایوبی کے سیاہ علم بلند ہوئے۔ سب سے آگے عربوں کے جنگجو قبائل گھڑ سواروں کا دستہ تھا۔ صلیبیوں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ایوبی کا لشکر ان کے دائیں اور بائیں پھیل گیا۔ وہ گھیر لیے گئے تھے۔ ان کے پاس پانی بھی نہ تھا۔ اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہونے لگی۔ صلیبیوں کو مقدس صلیب ان کے لشکر کے قلب میں تھی، جس پر سونے کی پتریاں چڑھی ہوئی تھی اور چمکتی دھوپ میں اس کی شعاعیں صلیبی لشکر پر پڑ رہی تھی۔ سلطان کے تیر اندازوں نے صلیبی لشکر پر تیر اندازی کی۔ یہ براہ راست پہلا حملہ تھا۔ صلیبیوں کو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان گھیر لیا گیا تھا۔ ان کو ایک طرف پیاس مار رہی تھی اور دوسری طرف سلطان کے چھاپا مار کمانڈوز۔ صلاح الدین جلد باز نہیں تھا۔ وہ اپنی فوج کا کم سے کم نقصان چاہتا تھا۔ اس نے جلدی نہ کی بلکہ لڑائی کو طول دیا۔ اس کے دستے صلیبیوں کو ایک طرف حملہ کر کے دوسری طرف نکل جاتے۔ سامنے کی لڑائی کا وقت نہیں آیا تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا عبرتناک سلوک ہونے والا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ جو تھوڑا بہت پانی ان کے پاس رہ گیا ہے وہ بھی وہ پی لیں، پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر صلیبی لشکر پر سارا دن تیر اندازی اور آگ برساتا رہا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ صلیبی لشکر کی رفتار انتہائی سست تھی۔ صلاح الدین نے اپنے فوجیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ صلیبی لشکر کو کہیں بھی آرام نہ ملے۔ شام ہوئی تو صلیبی لشکر نے نشیب میں پڑاؤ ڈالا، لیکن رات بھی پرسکون نہیں گزری۔ سلطان صلاح الدین کے کمانڈو دستے رات بھر ان پر حملے کرتے رہے۔ رات کے سناٹے میں سلطان کے کمانڈوز دستوں نے آرام کرتے ہوئے صلیبی لشکر پر چھاپے مار کر ان کی خوراک اور ذخیروں کو آگ لگا دی۔ دن کی روشنی میں جب صلیبیوں نے اتنا نقصان دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ وہ مکمل طور پر سلطان کی فوج کے گھیرے میں تھے اور کچھ منزل آگے سلطان اپنے لڑاکا لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ صلیبی لشکر کے مارچ کا تیسرا دن تھا۔ صلیبیوں کے پاس پانی اور خوراک کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ ان کی آخری امید حطین گاؤں تھی، جو ان کے پڑاؤ سے کچھ منزلیں دور تھا۔ صلیبی لشکر نے اسی فارمیشن میں 3 حصوں پر مشتمل لشکروں نے حطین کی طرف بڑھنا شروع کیا، لیکن سلطان کے چھاپا مار ان کے پیچھے مسلسل لگے رہے۔ وہ اس سارے لشکر کے آگے پیچھے دائیں بائیں مسلسل تیر اندازی کر رہے تھے اور ان پر آگ پھینک رہے تھے تاکہ ان کی رفتار کو سست کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچایا جائے۔ آگے سلطان کے کمانڈوز نے قریبی جھاڑیوں میں آگ لگا دی تھی۔
ताकि इस थके हारे लश्कर का नामो निशान मिटा दिया जाए। इस धुएं के बादलों में सलीबी लश्कर सुस्त रवि से हतीन की तरफ बढ़ रहा था। सुल्तान ने तकीउद्दीन को हुक्म दिया कि इस लश्कर का रास्ता रोको, और सुल्तान बुलंदी से अपने हिस्से के लश्कर के साथ पड़ाव डाले देख रहा था। तकीउद्दीन अपने दस्तों के साथ सलीबी लश्कर के सामने हत्तीन के रास्ते पर हायल हुआ। तकीउद्दीन के लश्कर ने भी छापे मारने शुरू किए। वो एक तरफ हमला करके दूसरी तरफ निकल जाते, जिससे सलीबियों की सफ़ें उखड़ गईं। सलीबी लश्कर की फार्मेशन ख़राब होने लगी, महाज जंग फैलने लगा और ऊंचाइयों पर मौजूद सलाहुद्दीन के फौजी सलीबियों की तरफ बढ़ने लगे। अयूबी के बेहतरीन लड़ाका दस्ते ईसाइयों के सबसे ख़तरनाक दस्तों नाइट्स और टेम्पलर्स को मुकम्मल तौर पर लड़ाई में घसीट लाए थे। बाकी ईसाई लश्कर फैल गया। तकीउद्दीन का लश्कर उनसे लड़ने लगा। तकीउद्दीन के लश्कर ने रास्ता बनाया और रेमंड के लश्कर को उनमें से निकाल दिया। सुल्तान की ये चाल थी। उसने रेमंड के लश्कर को वहाँ से इसलिए निकाला ताकि ईसाइयों की तादाद कम हो सके। जैसे ही रेमंड अपने हिस्से का लश्कर लेकर घेरे से निकला तो तकीउद्दीन की फ़ौज ने अपने बाजू बंद कर लिए, और यूं सलीबी लश्कर की तादाद मज़ीद कम हो गई और घेरा और सख्त हो गया। यरूशलेम का बादशाह हत्तीन की बुलंदियों की तरफ चढ़ने लगा। सुल्तान के कमांडो दस्ते मुसलसल शेरों के झुंड की तरह सलीबी लश्कर का पीछा कर रहे थे, और सुल्तान का बेटा मलकल अफजाल और सुल्तान का भाई मलकल आदल इन कमांडोज की क़ियादत कर रहे थे। टेम्पलर्स और नाइट्स बादशाह की हिफाजत करने लगे। मुसलमानों ने मुकद्दस सलीब को गिरा दिया, जिसका मतलब था सलीबियों को शिकस्त हो गई। हत्तीन की लड़ाई तमाम हुई। सुल्तान ने सलीबियों के लश्कर को शिकस्त फाश दे दी। यरूशलेम का बादशाह, टेम्पलर्स का सरदार, गुस्ताख रसूल, वाली करक, रेजिनाल्ड और कई सरदार और उमरा गिरफ्तार हो गए और हज़ारों सलीबी मारे गए। सुल्तान का खैमा नस्ब किया गया। सुल्तान ने कैदी हाजिर करने का हुक्म दिया। बादशाह यरूशलेम और वाली कर्क रेजिनाल्ड को हाजिर किया गया। सलाहुद्दीन ने यरूशलेम के बादशाह को पानी देने के लिए जाम दिया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि उसकी जान बख्शी की जाएगी। बादशाह ने आधा पानी पी कर बाकी रेजिनाल्ड को दे दिया। सुल्तान ने कहा, मैंने रेजिनाल्ड को पानी नहीं दिया। बादशाह यरूशलेम और रेजिनाल्ड कांप उठे। सुल्तान ने कहा, तो आज मैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला लेने लगा हूँ। जो तुमने कहा था कि बुलाओ अपने नबी को, वो तुम्हारी मदद करे। सुल्तान ने उसकी शारक काट दी। सुल्तान के खेमे के बाहर उसकी गर्दन उतार दी गई। यरूशलेम का बादशाह कांपने लगा कि अब मेरी बारी है। सुल्तान ने उसे कहा, बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं करते, लेकिन यह बदबख्त हद से बढ़ गया था। इसी रेजिनाल्ड ने मक्का और मदीना पर भी हमला करने की गुस्ताखी की थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी गुस्ताखाना अल्फाज बोले थे। सुल्तान ने इसीलिए इसको अपने हाथों से कत्ल करने की कसम खाई थी। आज सलाहुद्दीन ने अपनी कसम भी पूरी कर दी और सलीबियों को शिकस्त फाश भी दे दी। रेजिनाल्ड को कत्ल कर दिया गया और बादशाह और बाकी सरदारों को कैद कर लिया गया और हत्तीन की तारीखी लड़ाई जीत ली गई।